نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ سورۃ البقرہ مبارکہ قرآن پاک کی دوسری سورہ ہے۔ یہ ایک مدنی سورہ ہے جس کی 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں اور 6031 الفاظ ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سورۃ البقرہ کی بہت فضیلت اور برکت بیان کی گئی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ ایسے ہے جیسے قبرستان، لیکن یہاں دل مردہ ہوتے ہیں جن کو سورۃ البقرہ کی تلاوت کر کے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن یہ دو گھنے بادلوں کی طرح اس کے سر پر سایہ کیے ہوں گے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن جس نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کی ہوگی، یہ دو گھنے بادلوں کی شکل میں اس کے سر پر سایہ کیے ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ یہ آخری آیتیں ہیں جو مجھے عرش عظیم کے نیچے جو خزانہ ہے اس سے عطا فرمائی گئی ہیں، اور یہ وہ انعام ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ اور ان مبارک آیات کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو کوئی ان کو ایک بار پڑھ لے رات کے وقت تو پھر یہ آیات اس کے لیے کافی ہوں گی ہر چیز سے حفاظت کے لیے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں اور جو پوری صورت کا خلاصہ ان آیات میں ہی ہے۔ ان میں اللہ پاک خود بندے کو سکھا رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے دعا مانگنی ہے۔ ان آیات میں ایمان کا اجمالی تذکرہ ہے اور اللہ پاک فرما رہے ہیں، مجھ سے یوں مانگو کہ اللہ پاک ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا بھول ہو گئی ہو تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جو پہلی امتوں پر ڈالا تھا، اور ہم میں کیونکہ وہ بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ اور اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں بخش دیں اور رحم فرمائے، اور آپ ہی ہمارے دوست اور مددگار ہیں۔ ترجمے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم اس سورہ مبارکہ کو 9 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہر حصہ بڑے خوبصورتی سے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور بڑے مربوط انداز میں یہ ترتیب ہے۔ سب سے پہلے حصے میں اگر ہم دیکھیں تو آیات 1 سے 39 تک اس میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں ایک ایمان والے ہیں، دوسرے کفار ہیں اور تیسرے منافق، یعنی وہ منافق وہ لوگ ہیں جن کے اندر تو ایمان نہیں ہے لیکن ظاہراً وہ شو کرتے ہیں کہ ان میں وہ ایمان والے ہیں۔ تو ان تینوں گروہ کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ دوسرا حصے میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب ان کو تخلیق کیا گیا، پھر ایک امتحان میں ڈالا گیا اور شیطان نے انہیں بہکا دیا، نتیجتاً اللہ پاک نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ قیامت تک تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی اور فرمایا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کا پیغام آئے تو پھر میری پیروی کرنا، اور ایسے لوگوں پر جو میری پیروی کریں گے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو جھٹلائیں گے اور پیروی نہیں کریں گے، سرکشی کریں گے، وہ دوزخی ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تیسرے حصے کے بارے میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت اپنے انعام و کرام کی بارش کی تھی، مگر وہ ناشکرے ہی رہے، اور ان کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی ٹیسٹ میں ڈالا، کسی امتحان میں ڈالا، وہ اس میں پاس نہیں ہو سکے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی تھا کہ ان کو سیدھے راستے پر لایا جائے، ایسے راستے پر جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر اللہ اور نبی کے راستے پر رہو گے تو عزت و حکومت تمہاری ہوگی، اور اگر سرکشی کرو گے تو انجام کے صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیے جاؤ گے۔ چوتھے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی ایک ٹیسٹ میں ڈالا گیا تھا، ایک امتحان میں ان کو بھی ڈالا گیا تھا، لیکن وہ اس میں سرخرو ہوئے جن سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے راضی کر لیا۔ اللہ پاک نے ان کے ذمہ کعبۃ اللہ کی تعمیر لگا دی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر مکہ مکرمہ میں بنا لیا۔ پانچویں حصے میں یہاں سے جب دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو یہاں مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ، پہلے خانہ کعبہ مسجد اقصیٰ میں تھا لیکن وہاں سے مرکز تبدیل کر کے خانہ کعبہ بنا دیا گیا جو کہ مکہ میں ہے،
اور سب کو پابند کیا گیا کہ اس میں اب اس امت وسط جو کہ سب سے بہترین امت ہے، ان کا مرکز خانہ کعبہ ہے، اور ان کا جو قرآن کا مہینہ ہے وہ رمضان کا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان ہی دیا تھا کہ جس میں یہ دیکھنا مقصود تھا کہ کیا باقی لوگ بھی اسی طرح جیسے خانہ کعبہ تبدیل ہو کے ادھر آ گیا تو پیروی کرتے ہیں یا نہیں۔ ان میں سے جو تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے سچے مخلصین تھے وہ تو انہوں نے فوراً جہاں جہاں تھے انہوں نے رخ اپنا اس طرف کو کر لیا، لیکن جو سرکش تھے اور جو جن کے دلوں میں نفاق تھا انہوں نے پھر اس پہ اعتراضات کی بچھاڑ کر دی۔ تو اس بارے میں بھی یہ سارا تعلیم دی گئی ہے اس میں۔ چھٹے حصے میں اور ساتویں حصے میں مختلف قوانین بتائے گئے ہیں کہ قصاص کے بارے میں، شہداء کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ اور سماجی مسائل کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور مختلف قواعد و ضوابط بتائے گئے ہیں۔ اور پھر ان قواعد و ضوابط کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب تم لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ آ گیا، اب اس پہ عمل کرو، اور انہی سے اللہ تعالیٰ پھر ٹیسٹ کرے گا ساروں کو، یعنی امتحان میں ڈالے گا اور دیکھے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا یہ پچھلی قوموں کی طرح ہی کرتے ہیں یا یہ میرے راستے پر ہی چلتے ہیں۔ آٹھویں حصے میں پھر ہدایات دی گئی ہیں، اور اس میں بھی گائیڈنس دی گئی ہے، ہدایات دی گئی ہیں، رہنمائی کی گئی ہے، اور پھر یہ اسی لیے کہ اس کو ذرا غور سے پڑھا جائے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ نویں حصے میں اور جو سب سے آخری حصہ ہے اس میں وہی آخری 2 آیات ہیں جن کے بارے میں یہی ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت آیات ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کی شکل میں دی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دی ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ یہی ہے کہ اے اللہ پاک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو آپ نے پہلی امتوں پر ڈالا تھا، جیسے کہ پوری تیسرے حصے میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے جن پر اللہ پاک نے اپنے انعام و کرام کی بارش کر کے پھر ان کا امتحان کیا تھا، لیکن ان 2 آیات میں یہی کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیا ہے کہ تم لوگ اس طرح دعا مانگا کرو کہ یا اللہ پاک جی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ایسا بوجھ سہار سکیں جن کے اٹھانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، یا اللہ پاک جی تو ہی ہمارا دوست ہے، یا اللہ پاک جی تو ہی ہمارا مددگار ہے، اور ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دیجیے گا اور ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا، آمین۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ میں آپ سب سے یہ میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یہ دعا ضرور روز مانگا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے گا کہ آپ کے سارے کام کیسے سنورتے ہیں۔